ہاورڈ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور اب اس کے والدین کافی پریشان تھے۔ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاراب نے حیات صاحب اور صوفیہ بیگم کو گھر بھیج دیا تھا کیونکہ ان دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں بے ہوش پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پوریا کو آج 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ نہ تو کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ کھانا نہ کھانے سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ثانیہ بیگم اور احمد صاحب نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا۔ ارحم نے ٹیکسی والے کو پیسے دے کر احمد صاحب کے کمرے کا رخ کیا کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے بابا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن کمرے سے اذہان کی غصے بڑی آواز سن کر رک گیا۔ بابا میں کہہ رہا ہوں نا، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ آپ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں تم کیا کر سکتے ہو؟ جو تم نے کرنا تھا کر لیا۔ اور یقین کی بات تم کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم پر یقین کر کے ہی بتایا تھا کہ حور میرے دوست سکندر کی بیٹی ہے۔ وہ ہماری سگی اولاد نہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک لمحے میں اس معصوم بچی کو بتا کر میری سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ اور تو اور جو اس کا یقین ہم سے اٹھ گیا وہ الگ بات ہے۔ احمد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ارحم کے ہاتھ سے بیگ گرتے گرتے بچا تھا۔ اتنی بڑی سچائی آج اس کے سامنے تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حور ان کی بہن نہیں بلکہ ایک لاوارث لڑکی ہے، اور وہ تو ان کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ سب سن کر وہ خود سرپرائز ہو گیا تھا۔ بابا میں نے کہہ دیا نا، مجھے بس حوریہ سے نکاح کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں لیکن میرے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، اور میری ضد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دوسرا شاک تھا جو ارحم کو لگا تھا، لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ بنا ٹائم ویسٹ کیے دروازہ کھول چکا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کب آئے؟ احمد صاحب چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے بولے۔ تبھی جب آپ لوگ باتوں میں مصروف تھے، احمد صاحب اور اذہان نے ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ ارحم نے کچھ سن نہ لیا ہو، اور تم نے آتے ہوئے بتایا کیوں نہیں کہ تم آج آنے والے ہو؟ یہ دوسرا سوال اذہان کی طرف سے تھا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں آ کر تو میں خود سرپرائز ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اتنا شاندار سرپرائز دیا مجھے کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھ کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کھل کر بتاؤ، اذہان نے تھوڑا غصے سے پوچھا، کیونکہ پہیلیوں میں بات کرنے والا انسان اسے زہر لگتا تھا، بے شک اس کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ میں حور کے بارے میں بات کر رہا ہوں بھائی، جس کا ہم سے ریالٹی میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے تم سب سن چکے ہو؟ احمد صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نہ صرف سن چکا ہوں بلکہ جان بھی چکا ہوں۔ اچھا اگر سب کچھ جان چکے ہو تو پھر بحث کس بات کی؟ سکون سے اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اذہان بات ٹالتا ہوا بولا۔ بھائی بات کو ٹالے مت، میں بے شک سب کچھ جان گیا ہوں، لیکن مجھے آپ لوگوں سے بھی پوچھنا ہے۔ اب یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے سب کچھ؟ وہ سوالیہ نظروں سے احمد صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ پوچھو اپنے بھائی سے، جس نے یہ کارنامہ سارے انجام دیا ہے اور اب مزید اس بچی کی زندگی عذاب بنانے کے لیے نکاح کی ضد لے کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ غصے سے کہتے باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف اذہان اور ارحم تھے۔ بھائی آپ بتاؤ مجھے آخر ہوا کیا ہے؟ آپ جو اچانک حور سے نکاح کا بول رہے ہیں؟ ارحم اب اذہان سے سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا، جو پریشانی سے کھڑا پتہ نہیں کیا سوچے جا رہا تھا۔ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ارحم نے بازو ہلا کر اذہان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوٹے میں سن رہا ہوں، لیکن اس وقت میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو۔ وہ ایک بار پھر ارحم کو ٹالتے ہوئے بولا۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا جب تک آپ مجھے سب سچ نہیں بتا دیتے۔ وہ بھی ارحم شاہ تھا۔ بھائی
تو وہ اذہان کا ہی تھا نا، پھر ضد میں اس سے کام کیسے ہو سکتا تھا؟ آخرکار اذہان نے ارحم کو نہ مانتے ہوئے دیکھ کر بتا دیا تھا سب کچھ جو اس دن سے ہو رہا تھا۔ ساری سچائی بتانے کے بعد اب اذہان صفحے پر بیٹھ چکا تھا اور ارحم ایک شوق سی کیفیت میں تھا۔ بھائی حوریہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ اس حادثے سے بچ گئی تھی تو آپ نے اسے عین ٹائم پہ یہ سب بتا کر کیوں ہرٹ کیا؟ اگر وہ ایک طرف سے بچ گئی تھی تو دوسری طرف سے اسے تکلیف دینے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ارحم نے اذہان کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کیا غلط کر دیا اسے یہ سب بتا کر؟ جسے دیکھو یہی بات کر رہا ہے، آخر ایک دن اسے یہ سب بتانا ہی تھا۔ میں نے بتا دیا تو اس میں کون سا کوئی بڑی بات ہو گئی؟ کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل جگہ اور ٹائم کا ہونا ضروری تھا؟ کیوں سب لوگ میرا دماغ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ تنگ آ چکا تھا یہی الفاظ سن کر سب کے منہ سے۔ اب آپ اس سے نکاح کرو گے تو کیا وہ مان جائے گی؟ اور بنا اس کی رائے جانے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر حور کا دفاع کرتے ہوئے بولا، چھوٹے مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بھائی کا رشتہ جوڑے رکھوں تو میرے معاملے سے دور رہنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم سے میرا کیا رشتہ تھا۔ وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتا کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے ارحم بت بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اذہان شاہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، لیکن اس قدر نااہل ہو جائے گا یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنا بیگ لے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اب اس کا کوئی موڈ نہیں تھا کسی سے بھی ملنے کا، لیکن ایک بار وہ حوریہ سے ضرور ملنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں بیگ رکھنے کے بعد وہ حوریہ کے کمرے کے سامنے تھا۔ اس نے دروازہ ہلکے سے ناک کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا، لیکن دوسری بار تھوڑا زور سے ناک کیا اور اندر سے حور کی چنکارتی ہوئی آواز آئی تھی، عاقبہ میں نے کہا نا چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ غصے میں شاید عاقبہ کو بول رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ دروازے پر عاقبہ کھانا لے کر آئی ہوگی۔ ارحم نے پھر دروازہ ناک کیا لیکن اس بار شدت سے دروازہ ناک کیا تھا۔ حور نے غصے سے دروازہ کھول دیا لیکن اپنے سامنے ارحم کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، پھر سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا چڑیل، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا بندر، وہ روتے ہوئے ارحم کو بندر بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کے بندر بولنے پر ارحم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا لیکن وہ تو رونے میں مصروف تھی۔ اچھا چڑیل بس اب کیا سیلاب لانے کا ارادہ ہے؟ ملک کے حالات تو پہلے بھی بہت خراب ہیں، کیوں غریب عوام کے گھر برباد کرنے ہیں؟ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے چڑیل بولنے پر ایک دم سیدھی ہوئی تھی اور ارحم کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا لوگوں کا خون پینا چھوڑ دیا؟ وہ پھر باز نہیں آیا تھا نہ؟ بندر چپ ہی رہا کرو۔ اور کس پاگل نے تمہیں پاکستان کا ٹکٹ دیا تھا؟ اچھا تھا وہیں رہتے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ ان چند لمحوں میں بھول چکی تھی کہ ارحم کون ہے اور اس گھر کا فرد ہے جس گھر سے اس نے اپنا ہر رشتہ ختم کر دینا تھا۔ ہاں مجھے لگا کہ کوئی بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہے کہ کب ایک ہینڈسم لڑکا آئے اور مجھے چڑیل کا لقب دے۔ وہ بھی ارحم تھا جس نے زیادہ ٹائم سیریس رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ آئے بڑے بندر، وہ بھی حساب برابر کرتے ہوئے بولی لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رو دی تھی۔ کیا یار حور، ایک تو بندہ اتنی دور سے صرف تم سے ملنے کے لیے آئے اور تم ہو کے روئے جا رہی ہو۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ویسے تو وہ سب جانتا تھا لیکن وہ ایک بار حوریہ سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتی ہے، یعنی کیا وہ سب کے ساتھ ارحم کو بھی قصوروار سمجھتی ہے؟ اور حور تو دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہی تھا، اس لیے وہ روتے ہوئے شروع ہو چکی تھی۔ سب کچھ بتا کر وہ اب سوالیہ نظروں سے ارحم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو اب یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے کل یہاں سے چلے جانا ہے؟ وہ ساری بات سمجھنے کے بعد حوریہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں میں یہاں نہیں رہوں گی، میرے ماں باپ چلے گئے مجھے اس بے حس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر۔ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں دھوکے میں رکھا گیا؟ اگر میں یہاں مزید ایک دن بھی رہی تو پتہ نہیں اور کتنے راز مجھ سے چھپائے جائیں گے۔
وہ روتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن حساب میں ارحم کو ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اسے ان سب باتوں میں قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اچھا، اور اگر میں تم سے کہوں کہ چڑیل تم میرے لیے یہ گھر نہ چھوڑو تو تم کیا کرو گی؟ تم خود کو ان سب میں شامل کیوں کر رہے ہو ارحم کے بچے؟ وہ غصے سے بولی، نہیں حور، مجھے سچ بتاؤ، تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو نا؟ اور یہ بات میں شروع سے جانتا ہوں۔ بے شک میرا ریالٹی میں تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میں پھر بھی جاؤں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں اب فورس نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، لیکن میں تمہیں ہمیشہ آفی کی طرح رکھوں گا۔ میرے لیے آفی اور تم ایک جیسی ہو، باقی میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں روک سکوں۔ وہ افسوس لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف جانے لگا، جب حوریہ کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رک جاؤ، اوور ایکٹنگ کی دکان میں کہیں نہیں جا رہی۔ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو، کسی فلم کے لیے انٹرویو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ ارحم کی ایموشنل بلیک میلنگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اسی لیے ہار مانتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، کیا یار تم نے سچ میں ایموشنل کر دیا؟ اتنا ہینڈسم لڑکا روتے ہوئے اچھا لگتا ہے بھلا؟ وہ خشک آنکھوں کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولا، رہے نا بندر کے بندر، 1% بھی چینج نہیں آیا تم میں۔ وہ کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی، جسے وہ ہنستے ہوئے بہت آسانی سے کیچ کر چکا تھا، اچھا یار، تمہیں منانے کے چکر میں میری بہت ساری انرجی ویسٹ ہو چکی ہے۔ اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تم اب جلدی سے جاؤ اور میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتے ہوئے بولا۔ او ہیلو مسٹر بندر، تم کچھ زیادہ نہیں پھیل رہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے بولی۔ او ہیلو باجی چڑیل، مت بولو کہ میں کون ہوں۔ کون ہوں وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ حوریہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا چکی تھی اور اس کا یہ عمل کرنا تھا کہ ارحم 100 کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے وہ بھی ننگے پاؤں ہی آئی تھی۔ ارحم کے بچے، دروازہ کھولو، تمہیں تو آج میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ دروازہ توڑ دیتی۔ نہ حور بچے، غصہ نہیں کرتے، تم جیسے کمزور لوگ تو ایک پھونک سے ہی اٹھ جاتے ہیں، اسی لیے بات وہ کرو جو آپ کی صحت کے برابر ہو۔ وہ دروازے کے پیچھے سے ہی حوریہ کو فل تپا رہا تھا اور وہ اس وقت فل تپی ہوئی تھی۔ وہ ارحم کے دروازے کے باہر کھڑی غصے سے بول رہی تھی جب اذہان شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیڑھیاں اترے ہوئے عین حور کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذہان کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی تھی، لیکن بولی، کچھ نہیں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم بنا دوپٹے کے یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے تیور چڑھاتے ہوئے بولا، آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں میں، اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور یہی بہتر ہے آپ کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم مجھ پر روب جانے سے خود کو روکے رکھیے گا، کیونکہ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گی اور پیچھے اذہان جتنا حیران ہوتا کام تھا، اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا غصہ وہ پہلی بار حوریہ کے لہجے میں واضح محسوس کر رہا تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہے گا۔ مجھ سے یقین تھا کہ حور اس کی محبت کو ایک نہ ایک دن ضرور قبول کرے گی، اور وہ دن دور نہیں تھا بلکہ جلد آنے والا تھا۔ خوش قسمتی سے رودابہ کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جاب مل گئی تھی، جس دن رات محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج اس مقام تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک سینئر ڈاکٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ جی تو ڈاکٹر رودابہ، جیسا کہ آپ ایک قابل ڈاکٹر ہیں اور کافی میچور بھی، تو میرے خیال سے ہاور حیات کا کیس آپ کو دینا چاہیے۔ ڈاکٹر فرحان نے ایک فائل رودابہ کے سامنے کھولتے ہوئے کہا، یہ پیشنٹ کافی دنوں سے ہوش میں نہیں آ رہا۔ تمام ڈاکٹر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور اب میں یہ کیس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں، اور مجھے امید ہے آپ اس کیس میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ ڈاکٹر فرحان رودابہ کو ایک فائل پکڑاتے ہوئے بولے، سر لیکن میں اسے ہوش میں کیسے لا سکتی ہوں؟
جبکہ وہ آپ جیسے سینئر اور قابل ڈاکٹر کے ہاتھوں ہوش میں نہیں آیا۔ وہ آہستہ آواز میں منمنائی تھی، دیکھیے ڈاکٹر رودابا، میں نہیں جانتا آپ اسے کیسے ہوش میں لاتی ہیں۔ یہ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے جسے آپ نے ہر حال میں اچیو کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئے، اوکے سر، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ وہ فائل اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی اور مختلف رومز کے نمبر دیکھنے لگی، لیکن آئی سی یو کا دروازہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آئی سی یو کا روم کدھر ہے؟ وہ ایک روم سے نکلتی نرس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جی سیدھے جا کر لیفٹ سائڈ پہ، وہ اسے راستہ بتاتے ہوئے بولی، شکریہ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئی سی یو کے باہر کھڑی تھی اور بنا ٹائم ویسٹ کیے اندر چلی گئی۔ وہ اس کے سامنے کوئی 20 یا 27 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، جس کے ماتھے پر سفید پٹی تھی اور ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ پہ بھی پٹی تھی۔ براؤن بال سفید پٹی پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، سیاہ لمبی کالی پلکیں اور بڑی ہوئی براؤن داڑھی میں وہ رف سے حلیے میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا کشادہ سینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ رودابا نے اپنی آنکھوں کا رخ بدل لیا تھا۔ یہ نہیں کہ اس نے کبھی کوئی خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا۔ لندن میں ہزاروں خوبصورت لڑکے اس کے دیوانے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اس انسان میں کچھ تو خاص تھا جو وہ اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں رودابا کو وہ پہلی نظر میں ہی اپنا اپنا سا لگا۔ خاور حیات فائل پر نام پڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی اسمائل آئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کو ہوش میں لا کر ہی رہے گی۔ وہ پختہ ارادہ کرتے ہوئے بولی اور وہ روم سے باہر نکلی تو ایک لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ ڈاکٹر، میرے دوست کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اور آپ لوگ کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ اگر اس ہاسپٹل میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں تو ہم اسے کہیں اور لے جاتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے۔ اور اب درا کو آج 3 دن ہو گئے تھے ہسپتال میں، لیکن ہاور کی حالت ویسے کی ویسی تھی جیسے پہلے دن تھی، اسی لیے وہ اپنی بڑاس نکال رہا تھا۔ دیکھیے، ہم کوئی خدا نہیں ہیں، جب اس کی رضا ہوگی تب ہی انہیں ہوش آ سکتا ہے، اور ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے زندگی بچانا، نہ کہ ختم کرنا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رودابا کو درا کا سخت لہجہ پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ بھی اسی کی ٹون میں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے درا ایک ٹھنڈی آبار کا رہ گیا تھا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ثانیہ بیگم اور عاقبہ کو احمد صاحب نے بتایا تھا کہ ارحم آ چکا ہے، جسے سن کر ثانیہ بیگم نے شکوہ کناں نظروں سے احمد صاحب کی طرف دیکھا اور فوراً ناشتہ چھوڑ کر کھڑی ہونے لگی تھی۔ جب احمد صاحب نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، کیا ہو گیا ہے بیگم؟ وہ سفر سے تھکا آیا ہے، جب نیند پوری ہوگی خود نیچے آ جائے گا، آپ ناشتہ کریں، وہ حکمیہ لہجے میں بولے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ گئی، جبکہ عاقبہ سنتے ساتھ ہی ارحم کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے چلی گئی اور منتخب شدہ چیزیں لے کر دروازہ کھول چکی تھی، جہاں وہ جہازی سائز پر سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ نیند اب صرف چند سیکنڈ کی مہمان ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ منہ پر ہاتھ رکھے دبے قدموں سے دوبارہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی اور سکون سے واپس آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ عاقبہ بیٹا کدھر گئی تھی؟ ناشتہ چھوڑ کر احمد صاحب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بابا، ناشتہ کرتے ہوئے چائے گر گئی تھی میری شرٹ پر، بس میں وہی صاف کرنے گئی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے گویا ہوئی۔ عاقبہ بیٹا جاؤ، ذرا حور بچے کو بھی بلا لاؤ۔ بچی اذہان کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے گئی ہے، اور بیگم آپ بھی اس بچی پر تھوڑا دھیان دیا کریں، وہ ثانیہ بیگم کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ اذہان کی آواز نے ان سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، جو براؤن شرٹ کے کپ فولڈ کیے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے اور چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ ثانیہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے خوبرو بیٹے کی نظر اتاری تھی۔ گڈ مارننگ بیٹا، آج کوئی میٹنگ وغیرہ ہے؟ احمد صاحب نے اذہان کو
نق سک سا تیار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، میٹنگ تو کوئی نہیں، بس برہان کے ساتھ کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا۔ احمد صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عاقبہ بیٹا، میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ احمد صاحب کی دوسری بار کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی حور اپنے کمرے سے باہر کبھی نہیں آئے گی، اذہان بائی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ پھر بابا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے۔ احمد میری بات سنیں، حور کو میں کھانا کھلا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ سب کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اور تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ، شاباش، بلا کر لاؤ اسے۔ وہ ایک بار پھر حکم صادر کرتے ہوئے بولی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عاقبہ کو جانا پڑا تھا۔ اذہان حور کو ایسے فیل کروا رہا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ حور اس کے سامنے بالکل بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ ایک نظر اس دشمنانِ جان کو دیکھ لے۔ حور فجر کی نماز کے بعد سوئی نہیں تھی، بلکہ کھڑکی کھولے باہر کی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اب کون سا رخ بدلنے والی ہے۔ اسے اذہان کا وہ تھپڑ ابھی بھی یاد تھا، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بھول پا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب عاقبہ کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ حور، بابا ناشتے پر بلا رہے ہیں، وہ احمد صاحب کا پیغام دیتے ہوئے بولی۔